ملازمین جن کی سروس 35 سال 31 سال 25 سال ہوئی اور جو نوائے وقت کی ترقی خوشحالی اور اس کے بین الاقوامی پیپر بننے میں دن رات محنت مشقت کرنے والے کارکن جن کی اب جب وہ آئے تھے نوائے وقت میں تو بڑی مٹھی آ رہی تھی، اب ان کی باریک باریاں ہو گئی ہیں۔ آپ صرف قسمت نہیں کہ آپ وارث نہ ہوتے ہوئے بھی مجید نظامی نے لے پالک کے طور پر اپنی بیٹی بنا کے آپ کو اپنا وارث بنا دیا۔ اصل وارث یہ ہے لوگ جنہوں نے اپنے دن رات محنت کر کے نوائے وقت کو عروج بام پر پہنچایا ہے، اور آج آپ ان کارکنوں کے جو آپ کی تعداد پر مجید نظامی کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور آپ کی دل سے عزت کرتے تھے، آپ ان کے خیالات آپ کے بارے میں کیا ہے یہ دوست آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ رمیزہ نظامی، رمیزہ نظامی، نوائے وقت کی انتظامیہ، آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو کارکن آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، نظریں چھپا کر آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کرتے تھے، ان کا اس وقت آپ کے بارے میں آپ کی ناانصافی کی وجہ سے کیا خیال ہے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جناب چیئرمین جرنلسٹ گروپ جناب محترم ارشد انصاری، ایک انصاری، بہت شکریہ، یہ ہے پبلک کے دل کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یامین صدیقی صاحب شکریہ، تمام یہاں پہ پریس کلب، ہمارے ٹیم جے کے صدر سیکرٹری، یہاں پہ تمام جو سینئر فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل الطاف صاحب، اور یہاں پہ پریس کے علی کمیٹی کے صدر افضال طالب صاحب، سینئر صحافی جاوید فاروقی صاحب کھڑے ہیں، سابق صدر ہمارے پی او جے کے قمر بھٹی صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، بابر بٹ صاحب کھڑے ہیں، باجوہ صاحب ہیں، اور تمام اس کے علاوہ فرزانہ چوہدری صاحبہ، کوئی ڈکی چکی بات نہیں، ہماری دونوں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، قاسم ندیم، تمام پی او جے کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا گروپ ہے نوائے وقت، اور جب سے یہ ماضی وجود میں آیا اور جو اخبارات ہوتے تھے نوائے وقت ان کا دون، ان کا بڑا نام ہے، لیکن جب سے مجید نظامی مرحوم اس دنیا چھوڑ کے چلے گئے تب سے اس اخبار کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اور اس میں بدنیتی آ گئی۔ جب بدنیتی آئی تو ملازمین کا استحصال شروع کر دیا۔ ملازمین آج نوائے وقت کی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ظلم تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ناانصافی والا معاملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو ناانصافی والے حکومتیں چلتی ہیں اور نہ ہی ناانصافی والے ادارے چل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے جوش سے یہاں پہ ہمارے نوائے وقت کے کارکن کھڑے ہیں۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے، پی او جے کی طرف سے، پی ایف جے کی طرف سے، پریس کلب ہو یا کوئی بھی ہمارا دڑا ہو، تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ کے واجبات، آپ کے معاملات نیگوشیٹ نہیں ہوتے، آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، آپ کے ساتھ باقی لاہور نہیں پورے پاکستان کے ساتھ ہی ہم آپ کے قدم کو قدم کے ساتھ قدم بڑھا کے چلیں گے۔ ہمیں نہ تو کسی پولیس کا خوف ہے، نہ کسی انتظامیہ کا خوف ہے، یہ جو چاہے کر لیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔
بہت مہربانی انصاری صاحب. میرا تو خیال تھا کہ آپ کو سب سے آخر میں دعوت خطاب دیتے، لیکن یامین صدیقی صاحب نے محبت میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا، اب آپ نے والدہ محترمہ کو لے کے. بہرحال تھینک یو ویری مچ، آپ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. آج ہمارے درمیان بہت سارے صحافت کے قائدین موجود ہیں. قمر بھٹی صاحب ادھر موجود سے مجھے نظر آ رہے ہیں. PAJ کے سابقہ صدر قمر بھٹی صاحب سے ملتمس ان کو اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہم نہیں مانتے ظلم تیرے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم تیرے ضابطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، نوائب وقت کے مرکز کا ایشو آج کا نہیں ہے، تقریباً 2-2.5 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. اور جیسے ہمارے رہبر، ہمارے رہنما بتا رہے تھے کہ بدنیتی ایک ایسا معاملہ ہوا جب سے ان مالکان نے مرکز کے حقوق کو دبانا شروع کیا ہے، اور صرف رمیدہ انتظامی صاحبہ اور ان کے ادارے کے اور ان کی جتنی کٹپٹی ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پورے کے پورے ادارے کو اکیلے ہڑپ کر جائیں. پہلے انہوں نے محترم مجید نظامی صاحب کو اپنی فیملی سے ایسا بردن کیا کہ وہ تمام ادارہ جو بنیادی طور پہ فیملیز میں اور ان ورکرز کی ملکیت بنتا تھا، اس کو انہوں نے ان سے دور کیا. اور اب فیملیز سے دور ہونے کے بعد وہ اکیلے اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں، حالانکہ یہ ادارہ واضح طور پہ ایک ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے، اور اس ٹرسٹ کے تحت ہی پہلا حق جو ہے وہ ملازمین کا بنتا ہے کہ وہ اس ادارے کو رن کریں، وہ اس ادارے کے نفع نقصان کے ذمہ دار بنیں. تو ہم نے گزشتہ سال بھی پنجاب یونین آف جرنلسٹ اس ایشو کے اوپر، ورکر کے ایشو کے اوپر ایڈریس کیا تھا جب ورکرز کو تنخواہوں کا معاملہ پیش ہوا. تو اس وقت جب ہم نے کال دی تو پھر رمیزہ نظامی صاحبہ اور اس کی تمام کٹپٹیاں جو ہیں ان کی طرف سے رابطوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس وقت ہم نے ایفلیک کے جو رہنما ہیں منصور ملک صاحب اور فرزانہ چودھری صاحبہ، خواجہ آفتاب صاحب اور میں، ہم اور پرویز الطاف صاحب، ہم 5 لوگوں کی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پائی. مذاکرات ہوئے، رمیزہ صاحبہ سے تقریباً آدھا گھنٹہ ٹیلی فون پہ رابطہ بھی ہوا، گفتگو ہوئی. بہت شارپ ہے، بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہیں، معاملات کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہم نے بڑا بھرپور انداز میں اپنا ایشو ایڈریس کیا تھا. اور توقع یہی تھی کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں گی، لیکن اس کے برخلاف اب نہ تو اپنے ادارے میں وہ پراپرلی ریگولر سیلریز دے رہی ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ جن کا ایشو ہے کورٹس کے اندر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کورٹس میں بھی آپ کے ساتھ ایڈریس کریں گے اس معاملے کو، اس میں ملیں گے، اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے گا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اور ان کی کٹپٹیاں جو ہیں وہ ورکرز کو دبانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جس طریقے سے فرزانہ چودھری صاحبہ کو اور باقی ان ورکرز کو دبانے کے لیے جھوٹے مقدمات کا حوالہ دینے کی کوشش کی گئی، جھوٹے مقدمات درج کروانے کی جو کوشش کی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس پلیٹ فارم سے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ صرف لاہور ہی نہیں، پورے پاکستان کے نمائندے وقت کے کارکنان جو ہیں وہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور پورے پاکستان کی یونین، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، نیشنل پریس کلب، لاہور پریس کلب، پنجاب یونین آف جرنلسٹ، کراچی یونین آف جرنلسٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آپ جو مالکان ہیں، نوائب وقت کی انتظامیہ ہیں، ان کے خلاف کھڑی ہیں. اگر وہ ہمارے کارکنوں کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کو جھوٹی اور یہ الٹی سیدھی دھمکیاں لگانے سے ڈرانے کی کوشش کریں گے، تو بالکل ہم ان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جو ہے لاہور میں بھی ان کے دفاتر کے باہر اور پاکستان کے تمام اداروں میں جہاں جہاں ان کے دفاتر ان کے خلاف احتجاج کریں گے. بہتر یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے واجبات دے دیں. اور دوسرا میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں فواد چودھری صاحب ایک جھوٹے وزیر کے طور پہ ہمارے ساتھ سامنے آئے، انہوں نے کئی جھوٹے وعدے کیے یہ ویج ایوارڈ کے اوپر منظمت کے حوالے سے. جتنا ہمارا امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ آج تک ITNE کے جج کو تعینات نہیں کر سکے، حالانکہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر پورے تمام صوبوں میں ITNE کے جج تعینات کیے جائیں. تو میں ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے تھے, ہمارے ساتھ بہت کڑی ہوئی تھی. آپ ہی کم از کم ابھی ITNA کے جج کو تعینات کریں تاکہ ان مالکان کے اوپر کوئی دباؤ آ سکے. جب ITNA کے جج تعینات ہوگا تو پھر ضرور ہمارے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ آئیں گے, ٹیبل پہ آئیں گے. ادروائز یہ بھی ہمیں ساتھ جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ پھر یہ حکومتیں ہوگی جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ITNA کی جج تعینات کریں. تو ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے گی ہم آپ کی کال پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف مکمل احتجاج کریں گے. ساڈا حق ساڈا حق ساڈا حق ساڈا حق. شکریہ شکریہ کمل پٹی صاحب. دوستو, جس لیول پہ اس وقت سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے, میرے خیال میں عدالتوں کو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت 15 مہینے گزرنے کو ہے, ITNA کا جج نہیں ہے, چیئرمین نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب جنہوں نے 26 سال انصاف کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا, وہ ایک عدالت کا جج نہیں لگا سکے, مالکان سے بلیک میل ہوتے رہے. حالانکہ ان کا خیال ہے کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے. سارا بہت مہربانی بھٹی صاحب, آپ کی قیمتی خیالات. اب میں پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کے پریزیڈنٹ جناب افضال طالب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب افضال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جہاں ہمارے قائد اشرف صاحب نے باقی دیگر دنیا ہمارے صاحب شاہ صاحب گل صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاء اللہ اتنے ہمارے خبریں دور سے 92 سے ہمارے اتنے تعلقات ہیں, اتنے سینئر جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں جو اپنے خاتون کے لیے جنگ لڑے. تو مجھے وقت یاد آ گیا کہ جب رمیزہ نے سارا اپنے چارج سنبھالا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنایا ورکرز دوست اخبار کرائیے. تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ ان کا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم, دگا کرے وہ کسی سے شرم آئی نہیں. تو کسی سے نہیں, وہ اپنے کارکنوں سے ہی جو ہے وہ دگا کیا کا سلسلہ جاری ہے. جب ہم جنرل میں آئے تو ہمارے لیے خواہش ہوا کرتی تھی کہ جنگ یا معاہدت میں نوکری مجھے تو سب سے بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب موجودہ انتظامیہ نوازا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم تو معاہدت میں کام کرنا باعث شرم محسوس ہوتا ہے. ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اتنے پرانے جرنلسٹ جو ہے تمام زندگی جو ہے کے لیے جو ہے وقف کر دی, اور تمام زندگی صحافت کے لیے اور معاہدت کی ترقی کے لیے آج معاہدت کی انتظامیہ جو اربوں خربوں روپے کے جو ہے وہ سائنس کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ صرف لاہور میں بڑے بلکہ بیرون ممالک میں بھی انہوں نے اپنے ایسٹس بنا رکھے ہیں. تو وہ کائنڈلی ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے گھر میں شاید چولہا بھی نہیں چلتے. تو میرا جو ہے بینگ پریس گیلری کے صدر کی حیثیت سے یہ تو ایک عاجز شعبے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تمام لاہور کی تمام تنظیمیں, لاہور کے پریس کلب, فیڈرل یونین جرنلسٹ پریس کلب سمیت تمام جو ہیں ہمارے ورکر جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ نوائب کی انتظامیہ کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج ہے. اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے, ایک جو لوگ یہاں کام کریں ان کی نوکری سکیور ہونی چاہیے اور ہر مہینے باقاعدگی سے کہاں ملیں. اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے, چاہے ان کو گھر درمیان کی وجہ سے جو چھوڑے جا چکے ہیں, ان کے جتنے بھی واجبات ہیں وہ فوری طور پر ادا کریں. اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے جو انہوں نے جرنلسٹوں کے حوالے سے ایکٹ بنائے ہیں جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ صرف صحافیوں کے تحفظ کے لیے کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے نوائب انتظامیہ سے بات چیت کریں. نیشنل نوائب جتنے بھی ہمارے اس شعبے سیکرٹری باقی دیگر اخبار ہیں جہاں تنخواہیں نہیں مل رہی, ان سب کے لیے ہم چاہیں گے کہ ورکرس کو تنخواہیں ملے اور جو جو ان کے واجبات ہیں اسے بربر ادا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے بہتر طریقے سے گزار سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ افضال طالب صاحب. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں رہوں گا کیونکہ قائدین زیادہ ہے اور وقت تھوڑا ہے. میں فیڈرل یونین کے نظام جناب گلوکار مہتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں, آپ پچھلے تقریباً 6-7 ماہ سے سڑکوں پہ ہیں اور میں آپ کی اس دلیری جرات کو سلامتی کو پیش کرتا ہوں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے پریکٹیکل انداز میں فائٹ کرتے ہیں, جنگ لڑتے ہیں اور کمیٹڈ رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ
جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا حکومت نے لاس بنائے ہیں، حکومت نے لاس بنائے ہیں، لیکن لاس کے پروٹیکشن کے لیے لاس کو بنوانے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. ہماری جو کنسرن عدالت ہے وہ ITI ہے. نہ پچھلی حکومت نے اس کا درج لگایا، نہ اس حکومت نے اس کا درج لگایا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ جو ایکٹ پارلیمنٹ کے اندر بنتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے، یہ آپ کو مرکز سے تحفظ دے گا، تو میرے جو یہ سارے ایکٹ پڑے اس کے اندر روزگار کا تحفظ تو کہیں بھی نہیں ہے. وہ تحفظ ان بینکروں کے لیے ہے جن کو کہیں سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، جن کو کوئی کھا کے لے جاتا ہے، جو بڑے بڑی تنخواہیں اور پیسے لے کے بک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک پارٹی سے پکڑ کے دوسری پارٹی کو ملائن کرتے ہیں. تو یہ سارا تحفظ ان کے پاس ہے. آپ یقین کیجیے کہ ITI کے سوا ہمارے پاس کوئی فورم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے روزگار کے تحفظ کے لیے یا اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے کاغذات دینے کے لیے جا سکیں. تو وہاں پہ اگر جج ہی نہیں ہے، سڑک پہ ہماری سن کوئی نہیں رہا. اگر سڑک پہ نکلتے ہیں تو نواب کی انتظامیہ فرزانہ کے خلاف اور بھٹی صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خود روزگار کا ان کا معاشی قتل ان سے پہلے ہو چکا ہے. جو خود مقتول ہے وہ کسی وقت کیا قتل کرے گا؟ تو شرم آنی چاہیے ایسے الزامات لگاتے ہوئے، ایسی باتیں کرتے ہوئے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. واسطے مارو یار. پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ نے ہماری تنظیم نے ہمیشہ سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے، ان کے روزگار کے لیے اور ایون پاکستان کے عام شہریوں کے حقوق کے لیے بھی جو ضرورت کی ہے، آواز بلند کی ہے، عدالتوں سے لے کے پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے تک. تو میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ PFUJ کے لاسٹ میٹنگ میں بھی ہم نے ہمارے پنجاب کے صدر ابراہیم وکیل صاحب نے آپ کا معاملہ بڑی شدت سے اٹھایا اور بڑی زوردار طریقے سے ہم نے وہاں پہ بات کی ہے. اور نواب کی انتظامیہ میری یہ حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو لگتا یہ کہ یہ سب ہم ڈھونڈ لیں گے. بس ان نواب کے اندر تمام کی تمام ملازمین جو ہے اخبار نکال رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پارٹ نمبر. مجھے بتایا جمعہ کو کہیں پارٹ نمبر اخبار نکالتے کبھی ممکن ہے کہ 2-3 گھنٹے والا اخبار نکال کے گھر چلا جائے. یہ پارٹی صحافی 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. صحافی رپورٹر خاص طور پہ 24 گھنٹے کام نہ کرے تو اخبار نکل نہیں سکتا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں اخبار نکال کے؟ اب یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے غیرت مند صحافی ہے وہ ایسی نوکری کو ذات مانگتے اور موبائل پر تھوک کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی ان کی مجبوری ہے. اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا، میں ان کو ملائم نہیں کرتا کہ وہ وہاں پہ کیوں کرے ہیں، کیونکہ مجبور ہے. لیکن پاکستان فیڈرل یونین اور PUJ ابراہیم وکیل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ سوٹوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے، کورٹ میں بھی جب کھلے گی جب جج صاحب لگیں گے وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک بھرپور انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھکا دینا پڑے گا. اور ہمارے جو اندر ساتھی بیٹھے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ نواز کے اندر میں بیٹھے ہیں، وہ اس طرح سڑک نہیں نکلتے تو یہ ہمارا ہے جو سلوک بھی ہے تو ان کو نہیں بڑھاتے. لیکن وہ کم از کم جو ان کا ایمان کا آخری درجہ ہے دل میں تو برا سمجھے. میں میرا نظامی صاحبہ سے یہ کہوں گا اور جس طرح سے آپ نے سیٹلمنٹس پہلے کی ہے وہ فارمولہ تو اوپن کریں کہ کس طرح کے میکنزم دیا گیا ہے، کس فارمولے کے تحت آپ نے فارغ کیا ہے. شہبالدین صاحب کو پریس سروس سیکرٹری ہیں، وہ کیا فارمولہ لے کے کس فارمولے کے تحت پیسے لینے چلے گئے. تو یہ باتیں اوپن تو کریں، ہمیں بتایا بھی صحیح. نیگوشیشن ٹیبل میں تو آئے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کے سامنے ہے، آپ کے محلے میں آپ کی عزت خراب کرے. یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ مجبوری ہے کہ آپ بعد میں سمجھا جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی جو جدوجہد جو ہے وہ قابل تسلیم ہے اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اسی کی جانی کے ساتھ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ فتح آپ کی ہو. بہت شکریہ. پر میں کہنا بے بارش کا دادی کو کتنے مر گئی نے باہر آ وہ حق دینا دا میری 2 بھن جی کھلوتے نے کیوں کہہ رہا دے دینا تو لے پل کے سچی مجھے ماں پیو دیا دیا نے یہاں اجاڑتے پیا تھی. سارے حق میں دو وہ سارے حوالے کرو، سارے پیسے سانو دو. اپنا تھی موج لو. مجید نظامی صاحب بھی جان لگے خوشی لے کے گئے تو لے کے تم بھی خوشی نہیں جانا. ماسا اس کہ اپنے نام نام لے پالک لقب لگوا کے جائے کیا ہے وہ لے پالک تھی جنہیں اجاڑ دی تھی ساری اسٹیٹ وہ نمائے ملکوں کی اسٹیٹ وہ جتنے بندہ رکھنے لی تھی 13 بندے کا وفد بنا دو جی انٹرویو کرتا سی وہ کٹے لگیا کلا بندہ کھڑا ہے اور جن کٹ دو بھی تو کچھ دو
خوشی دے رہا ہے تو اس طرح نہ کرو جگہ میرے زیادتی ہے اسی احتجاج کر رہے ہیں سارے فوٹوگرافر تاڈے نال نے میں تاڈے نال ہاں میرے بھرا تاڈے نال نے اسی اقدامے میں سکھنے ہر طرح تاڈے نال جویں کوئی اسی حاضر ہاں جس نے آواز ہوے اسی حاضر ہاں نوائے وقت مرد آباد بہت مہربانی شاہ پہرے بھی دیتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ملک میں انصاف مہیا نہیں کر سکتے تو آپ کی رات کو جو عدالتیں ہیں وہ بے سود ہیں ان عدالتوں کا فائدہ کچھ نہیں کیونکہ وہ عدالتیں وہ انصاف خاص لوگوں کو مہیا کیے جاتے ہیں شیریں مزاری اسے دنوں میں تعلیم ہوئی ان کے لیے خصوصی طور پر عدالت نے ریلیف دیا اسی طرح رات کو بھی عدالتیں لگی اسی طرح مکھی بند دیکھتے ہیں معاشرے میں اس کو قلم بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر جو قانون ہے وہ طاقتور کے لیے ہے لیکن ایک چیز ہے وہ ہے اللہ کا انصاف اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے میں نے ہم دعائیوں کو انسانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے چہکچور کو ریویزٹ کریں اور ہمارے ملک بھر میں جتنے بھی وقت کے متاثرین ہیں ان کے لیے واجبات ہیں ان کے فون جو ہے وہ ادا کریں اور اگر وزیرہ مجید صاحبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاجوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا تو وہ غلط فہمی پر ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے خلاف ہمارے بھائیوں کے خلاف اتفاق بازی کر کے مقدمہ بازی کر کے آپ انہیں روک سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی ایک درخواست پوری لہر کی کمیونٹی کے خلاف درخواست ہوگی اور پوری کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے خلاف نکلی ہے نکلا ہے اور مزید اس جو احتجاج ہے اس میں شدت آئے گی باقی دو تین چار چیزیں ہیں جو میں ساتھیوں کو جو ہے اعتماد میں لینا چاہتا ہوں ایک تو ہم مانگنا چاہتے ہیں میری بہن تو جب آپ کا لاسٹ 13 تاریخ کو جو پروٹیسٹ تھا ہم پورا گھر کے کراچی کا ہمارا تین ہوگا تو ہمیں جو ہے کہ ایک ایفیسی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ وہاں پر جو ہماری نہیں آیا ہم اور سے بات ہوتی رہی میری یہ بہن جو ہے میں ان سے بات ہوتی رہی خزانہ سے ہم وہاں پر موجود تھا لیکن اگر وہاں نہ جاتے ہم ضرور اس احتجاج میں آتے وہاں پر احتجاج کے علاوہ ہمیں ایک اسپیشل ایک 5 رکنی کمیٹی کی میٹنگ اسپیشل ایک میٹنگ تھی جس میں پورا روزوں کا سبب شہزادہ ذوالفقار سیکٹری جنرل ناصر زیدی پشاور سے ہمارے جو ہے ایک ساتھی ہے ابراہیم خان وہ ہمارے ساتھ کراچی کے یونین آف جرنلسٹ کا سیکٹری خان صدیقی ہمارے ساتھ پانچوں میں تھا وہاں پر ہماری سمجھ صاحب سے جو ایز اے ٹینس ممبر ان سے بات ہوئی میر ابراہیم ایز کوشر ایسوسیشن کے ان سے ملاقات ہوئی اور شکیل نصیر جو بان کے سی او ہیں ان سے ہماری ملاقات تقریباً 2 گھنٹے پر وہاں پر مختلف ایشوز کے علاوہ آئی کے چیئرمین کو پہلے موبائل وقت کا ایشو اور جو ہے ہمارے جو کٹوتے ہیں اور جو تنسائلز کے معاملے پر ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ہے وہ جو موبائل وقت کا ایشو ہے یہ بالکل جینوئن ایشو ہے اور ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور میں جس قدر بے چینی پائی جاتی ہے صحافیوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ جب تک ہم کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمارا جو ایک رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوگا میں اپنے سارے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کی ساری کمیونٹی وہ لاہور کے متاثرین کے پیچھے ہم اپنے بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ جب بھی رائٹ دیں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لگ بیٹھتے رہیں گے شکریہ بہت شکریہ ابراہیم لکی صاحب